گھر میں گھسنے پہ میں نے 3 لوگوں پہ دعوے داری کی ہے، آئی جی اسلام آباد، ایس پی سی ٹی ڈی، SSP اور SSP آپریشن۔ اس کے علاوہ جن کی ایما پہ یہ کام ہوا ہے اس شخص کا بھی مجھے نام کا پتہ چل گیا ہے، اور بیسیکلی آپریشن ان کی ایما پہ ہوا ہے، یہ نئی کود آئی ہے۔ اور اس حوالے سے میں جو ان کے حکام ہیں ایک لیٹر لکھ رہا ہوں، ان شخص کا نام بھی میں بتا رہا ہوں، اور میں نے اپنے خاندان میں اور اوورسیز پاکستانیز کے پاس ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اگر میں غائب ہوا، مجھے کوئی نقصان ہوا تو وہی مدار ہوں گے۔ ہمیں گرفتاری سے ڈر نہیں ہے کہ جب بھی گرفتار کرنا چاہیں، لیکن ہمیں اغوا ہونے سے ڈر ہے۔ اغوا ہو کہ یہ انکار کریں گے کہ کبھی ہم نے ان کو اٹھایا ہی نہیں ہے۔ جس طرح یہ رات کو 1:30 بجے میرے گھر مٹائی تو نہیں لائے تھے، سارا دن ادھر پھرتا ہوں، لیکن چونکہ دن میں لوگ ہوتے ہیں میرے ساتھ، کیمرے ہیں، موبائل ہیں، تو اس لیے انہوں نے پھر کل جب آنریبل محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں نے یہ کہا، تو عدالت نے بھی کہا کہ گھروں میں اگر رات کو ڈاٹے باندھ کے یا نقاب لگا کے آپ گھسیں گے تو اس کے بعد اس کا ریئیکشن رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ میں وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے، قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میرے گھر میں گھسنے والے کسی شخص کو رات اندھیرے میں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے میں اس پہ فائر ماروں۔ تو لہٰذا اب میں نے اپنی سیکیورٹی، اگر بغیر وارنٹ کے کوئی آئے گا تو بے شک وہ ہمیں مارے گا، لیکن ہم کوئی آرام سے ان کو گھر میں اندر گھسنے نہیں دیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب، یہ بتائیں کہ عمران خان نے عام معافی کا اعلان کیا فتح مکہ کے طرز پہ، تو یہ بتائیں کہ 9 مئی رجیم چینج کے بعد جن افسران نے تحریک انصاف کے خلاف مقدمات بنائے، بے شمار خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا لائے عمل ہوگا تحریک انصاف کا؟ تحریک انصاف جو ہیں، اور بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک مسلمان کے، ہم کسی انتقامی سیاست پہ یقینی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر پہلے بھی کوئی انتقامی سیاست ہوئی ہے تو میں بحیثیت وکیل اس کی میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے۔ رول آف لا یہی ہے کہ اپنے دور اقتدار میں اپنے بدترین سیاسی حریف کے ساتھ آپ کوئی زیادتی کر ہی نہ سکے۔ خان صاحب بار بار اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں، جن حکام نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، قطع نظر اس کے کہ انہوں نے کس کے خلاف کیا، اصل امر یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کر کے خود نظام کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھایا۔ یہ ایک دفعہ کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے افسران ایسے ہیں جنہوں نے ایک نہیں درجنوں کی حساب سے ناجائز اقدامات اٹھائے، تو لہٰذا نظام اور قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ جنہوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو قانون کے اندر اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے ہیں۔ اگر قانون ہے تو قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسی معافی ہو کہ جی آپ نے جو کیا، انہوں نے بڑے گھناؤنے، بڑے ہی ہینیس جرائم کا ارتکاب کیا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، شہید ہوئے ہیں ہمارے ورکر، 9 مئی کو 25 ورکر۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی وہ ان کا خون ہم معاف کریں، نہ خدا معاف کرتا ہے، نہ ان کے ورثاء کو ہی آکھیں کہ دیت کی رقم لیں۔ پھر لوگوں کے کاروبار تباہ کیے ہیں۔ ایک ڈی پی او تھا چرسدہ میں گیا تو اس نے ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ورکروں سے 6-7 کروڑ روپے انٹے ہیں۔ اب یہ معافی ہو سکتی ہے جب تک کہ اس شخص سے یہ رقم نکلوائی نہ جائے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے اب یہ جو ٹکٹ پاس کرنے کے چکر میں پشاور میں ریٹرننگ افسر نے ایک افغانی کو 7 کروڑ لے کے جتوا دیا، اب یہ تو ان کا بھی بندوبست نہیں ہے جنہوں نے یہ کرایا ہے۔ 3-4 لوگ جو ہیں صرف پشاور میں پیسے دے کے اور انہیں لے کے ان کو پاس کرایا ہے، اور یہ کام کراچی میں بھی ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ جرائم کس طرح قابل معافی ہو سکتے ہیں؟ اچھا، مروت صاحب، نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ KPK میں دھاندلی کی گئی ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پنجاب میں دھاندلی کی گئی ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد میں بھی دھاندلی ہے، تو وہ آپ کے خلاف بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ KPK میں بھی دھاندلی ہے۔ جی، KPK میں تو ان کے کل 7 امیدوار کھڑے تھے 44 کی سیٹوں پہ، اس میں سے 2 یہ جیت چکے ہیں بقول ان کے، 5 رہ گئے ہیں۔ اس میں ان کا ایک امیدوار میرے حلقے میں تھا اور اس نے 43 ووٹ لیے ہیں۔ تو اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کوئی آ کے الیکشن
کمیشن میں کوئی پٹیشن دائر کرتے تھے. ایک بھی پٹیشن نون نے دائر نہیں کی ہے ماں سوائے مانسیرا کا, جہاں شہزادہ گستا سب جیتا ہے, اور نواز شریف نے درخواست دی ہے کہ ریکاؤنٹ کرائیں, اور ریکاؤنٹ کا بندوبست کرنے کے لیے یہ وہاں پہ ووٹ پرنٹ کرا رہا تھا لاہور میں احسان, جو ان کے پارٹی کا آفس بیئرر ہے. تو لہٰذا وہی پرنٹڈ ووٹ جو ہے ریکاؤنٹ سے پہلے تیلوں میں ڈالنے تھے اور اس کو جتوانے کا پروگرام تھا. مریم نواز نے پنجاب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہاؤس ہے اس کی صفائیاں شروع کروا دی ہیں اور کرسی پہ بیٹھنے کے لیے بالکل تیار ہو چکی ہیں. بیوروکریسی انڈر کام کر رہی ہے اور کہتی ہے بیوروکریسی کے اوپر جو بھی تنقید کرے گا اس کو قانون کے کٹہرے میں ہم لائیں گے. مریم نواز شریف, شہباز شریف, یہ اپریل 2022 کے بعد سے لے کر آج تک انہی کی حکمرانی ہے. یہ محسن نقوی, یہ کاکڑ, یہ شاجی جو کے پی میں بیٹھا ہے, یا جو جج صاحب سندھ میں بیٹھے, یہ سارے تو صرف اور صرف سٹوجیز ہے. یہ تو ان کے ہرکارے ہیں. انہوں نے اسی دور میں ہمارے ساتھ انہی نگرانوں کے ذریعے یہی مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہے. مریم نواز اپنی سیٹ ہار چکی ہے صوبائی اسمبلی کی, نواز شریف لاہور کی سیٹ ہار چکا ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے حکومت کرنی ہے. اب زبردستی کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی ووٹر کو سلام بھی کریں تو آگے سے جواب نہیں دیتے, اس طرح کی شانتے نہیں کرتے. راجہ ریاض وہ موٹا سا اپوزیشن لیڈر تھے, جو لیڈر, اچھا وہ جو لیڈر تھے اپوزیشن کے, ہاں جی پہچانتے نہیں ہیں. اچھا بہرحال وہ بھی میرے خیال میں بڑھ گیا ہے, ہاں ہار گیا نا. ہاں بہرحال ایسے لوگوں کے ماتھے پہ جو ہے نا ان کی ذلت لکھی ہوتی ہے. اس نے ہارنا ہی تھا. یہ کیا اپوزیشن لیڈر تھا اور یہ نون میں شامل ہو گیا. بہرحال چھوڑیں, یہ اب گمنامی پی ٹی آئی کی ہار کے اوپر ناصر مدنی جو ہے وہ بڑے چٹکلے چھوڑا اور بڑے مزاحیہ انداز میں تنقید کرتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ کون ہے ناصر مدنی؟ من مسجد والا, وہ کس چیز کی مسجد والا؟ وہ جو کہتے ہیں یہ من مسجد مولوی صاحب. مولوی ناصر مدنی سر بڑا مشہور سکالر ہے, بڑا عالم دین بھی ہے. سکالروں بڑی وہ محفلیں اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے سر. نہیں, وہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے. جی کہتا ہے کیسی تبدیلی آئی ہے, کیسا نون لیگ نے دیا ہے, اس طرح کی ورڈنگ یوز کرتے ہیں. چلیں اس کو بھی دیکھ لیں گے. حضرت کو ذرا یوٹیوب پہ ذرا چیک کر لیتے ہیں کہ کیا شخصیت ہے, تو جواب بھی داغ دیں گے. فروز صاحب, آپ کا پہلے بھی ہم نے دیکھا اس چھاپے میں بھی نقصان ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, پہلے بھی کر کے آیا گیا. نقصان تو چلے آپ کے بہت ہوئے, لیکن ایک آپ کا ملازم, بزرگ ملازم کو بھی لے گئے تھے, ان کا کیا پتہ چلا آپ کو؟ ملازم ابھی تک اغوا شدہ ہیں. اس حوالے سے تھانہ مارگلہ میں نے اغوا کی رپورٹ کی ہے.